یہ کہانی ہے کلارا نام کی ایک پیاری سی بچی کی، لیکن ان دنوں وہ بہت اداس رہتی تھی۔ اسے اپنی دادی کی بہت یاد آتی تھی۔ مجھے تمہاری یاد آتی ہے دادی، واہ مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ اب سب کچھ شانت لگتا ہے، بہت زیادہ شانت۔ میری دادی کہتی تھی میری چھوٹی چاندنی، سب سے شانت پھسپھساہٹیں بھی پہاڑ ہلا سکتی ہیں اگر تم بس اپنے دل سے سنو۔ دنیا جادو سے بھری ہے کلارا بیل، تمہیں بس پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں دیکھنا ہے اور کبھی کبھی کہاں سننا ہے۔ کبھی کبھی میری چاندنی، سب سے شانت دلوں میں سب سے زوردار سپنے ہوتے ہیں، تمہیں بس ان کے گیت کو سننا ہوتا ہے۔ ایک شام کلارا نے پاس کے جنگل سے ایک عجیب سی جادوئی روشنی آتی ہوئی دیکھی۔ اس رات کلارا کو نیند نہیں آئی۔ دادی کی باتیں اس کے دل میں گونج رہی تھیں۔ ہمت کر کے وہ اپنی ٹارچ لے کر اس رہسیمئی جنگل کی اور چل پڑی۔ جنگل کے اندر کا نظارہ دیکھ کر کلارا حیران رہ گئی۔ وہ جگہ چمکتے ہوئے پودوں، ٹمٹماتے ہوئے پھولوں اور چاندی جیسے پیڑوں سے روشن تھی۔ تبھی ایک چھوٹا سا پیارا جگنو جس کا نام گلمرنگ تھا، اس کا راستہ دکھانے آیا اور اسے جنگل میں اور اندر لے گیا۔ گلمرنگ کلارا کو ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں 3 وشال ولو کے پیڑ کھڑے تھے، جن کی شاخائیں روشنی کے پردوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ اچانک ان پیڑوں سے ایک شانت اور کومل آواز آئی۔ سواگت ہے، وہ جنگل کی آتما چھوٹے تھے۔ دل، ہم انتظار کر رہے تھے۔ ہم جنگل کی آوازیں ہیں اور ہم تمہارا شانت دکھ محسوس کر رہے ہیں۔ تمہارے دل میں بہت ساری خوبصورت دھنیں ہیں کلارا، ٹھہراؤ میں بھی۔ تمہارا دکھ تمہارے پیار کا ایک حصہ ہے، لیکن خوشی ابھی بھی کھل سکتی ہے ان چمکتے پھولوں کی طرح۔ لیکن خوشی ابھی بھی کھل سکتی ہے ان چمکتے پھولوں کی طرح سب سے گہری رات میں بھی۔ تمہارے پاس ایک آواز ہے کلارا، ایک گیت، یہ سنے جانے کا انتظار کر رہا ہے۔ اپنے دکھ کو اسے ہمیشہ کے لیے خاموش مت کرنے دو، اسے بڑھنے دو ان پیڑوں کی جڑوں کی طرح، مضبوط اور گہری۔ وہ بدھیمان تھیں۔ اب جاؤ اور اپنی روشنی کو ساتھ لے جاؤ۔